ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھتے نہیں، ہماری بات، ہمارا انداز، ہماری نیت، سب کچھ کہیں نہ کہیں غلط سمجھ لیا جاتا ہے، اور پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آخر لوگ اتنے مشکل کیوں ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیشہ مسائل دوسروں میں نہیں ہوتے، بلکہ اکثر ہم انسانوں کی فطرت کو سمجھے بغیر ہی ان سے توقعات باندھ لیتے ہیں۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کسی کے سوچنے کا انداز، بات کرنے کا طریقہ اور رد عمل دینے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ مشکل ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہیں ان کے انداز میں سمجھنے کی کوشش نہیں کر پاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہمارے جیسے ہو جائیں، ہماری طرح سوچیں، ہماری طرح محسوس کریں، لیکن دنیا اس اصول پر نہیں چلتی۔ یہی سوال تھامس ایرکسن اپنی مشہور کتاب سراؤنڈڈ بائی ایڈیٹس میں اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 قسم کی شخصیات ہوتی ہیں، اور اگر انہیں سمجھ لیا جائے تو آپ لوگوں کو پڑھنا سیکھ جائیں گے، ان کے ساتھ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے اور اپنی زندگی کو کافی حد تک آسان بنا سکیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے باری آتی ہے ریڈ پرسنالٹی والے لوگوں کی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تیز رفتار، فیصلہ کن اور مقصد پر فوکس کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ لیڈرشپ لیتے ہیں اور انہیں لمبی لمبی باتیں یا غیر ضروری تفصیل بالکل پسند نہیں ہوتی۔ وہ سیدھا اصل پوائنٹ پر آتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا باس ریڈ پرسنالٹی والا ہے۔ وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے آج شام تک رزلٹ چاہیے۔ اگر آپ اسے تفصیل میں جا کر بتانے لگے کہ سر اصل میں کچھ مسائل تھے، پھر میں نے یہ کیا، پھر میں نے وہ کیا، تو وہ فوراً آپ کو روک کر کہے گا مجھے کہانی نہیں چاہیے، مجھے صرف رزلٹ چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہی ریڈ پرسنالٹی والے لوگ دوسروں کو پتہ نہیں کیوں سخت اور بدتمیز یا حد سے زیادہ کنٹرول کرنے والے محسوس ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا مقصد صرف اور صرف کام کو جلدی کرنا، مؤثر اور صحیح طریقے سے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں یلو پرسنالٹی والے لوگوں کی۔ یہ لوگ ریڈ پرسنالٹی کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ جہاں یلو پیپل خوش مزاج، انرجیٹک اور سوشل ہوتے ہیں، ان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ماحول کو لائیولی بنائیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، ہنسیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ ایسے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ایک پازیٹیو اور فرینڈلی ماحول بنا دیتے ہیں اور اکثر محفل کی جان بن جاتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے دوستوں کے گروپ میں ایک ایسا شخص ہے جو جیسے ہی محفل میں داخل ہوتا ہے تو سارا ماحول بدل جاتا ہے۔ پہلے جو خاموشی یا سنجیدگی ہوتی ہے وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے، جوکس وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں، سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور لوگ خود بخود اس کے قریب آ کر بیٹھنے لگتے ہیں۔ وہ صرف باتیں ہی نہیں کرتا بلکہ خود آگے بڑھ کر آؤٹنگ کا پلان بناتا ہے، سب کو اکٹھا کرتا ہے اور ہر ایک کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ سب مل کر اچھا وقت گزاریں۔ اس کی موجودگی سے محفل میں ایک خاص قسم کی انرجی سی آ جاتی ہے اور ماحول بہت زیادہ فرینڈلی اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہی دراصل یلو پرسنالٹی والوں کی سب سے واضح پہچان ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ہم گرین پرسنالٹی والوں کی۔ یہ لوگ دنیا کے سب سے نرم دل اور صابر لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات کا بہت خیال رکھتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے سے گریز کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ گرین پرسنالٹیز والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قسم کا ڈیسیژن لینے میں سلو ہوتے ہیں۔ وہ چینج سے گھبراتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے نا کہ چلیے آج ہم کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں تو وہ فوراً کہہ دیں گے نہیں یار، جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو، یہی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگ ان کی سافٹنس اور محتاط نقطہ نظر کو ان کی ویکنس سمجھ لیتے ہیں۔ اب باری آتی ہے بلو پرسنالٹی کے پرفیکشنسٹ لوگوں کی۔ یہ لوگ انتہائی لاجیکل، ڈیٹیل اورینٹڈ اور پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں ایکوریسی اور پریسیژن چاہتے ہیں اور ہر چھوٹی سے چھوٹی مائنر سی مسٹیک کو بھی اگنور نہیں کرتے۔
فرض کیجیے آپ نے کسی بلو ٹیچر کو اسائنمنٹ دیا تو وہ صرف اوور آل نہیں دیکھے گا بلکہ ہر لائن، ہر اسپیلنگ اور ہر کوما کو چیک کرے گا، اور اگر ایک چھوٹی سی غلطی بھی اس کو نظر آ گئی تو وہ فوراً اسے پکڑ لے گا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ یہ چاروں پرسنالٹیز کسی ایک ہی پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں۔ فار ایگزامپل، ایک ریڈ باس، ایک گرین امپلائی، ایک یلو کولیگ اور ایک بلو اکاؤنٹنٹ۔ ہر ایک کی اپروچ مختلف ہے۔ ریڈ کہتا ہے مجھے رزلٹ چاہیے جلدی، گرین کہتا ہے ابے تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں پھر کر لیں گے، ہو جائے گا، ٹائم سے پہلے ہو جائے گا۔ یلو کہتا ہے چلو تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں پھر کر لیں گے، اور بلو کہتا ہے پہلے پلاننگ کرو اور ڈیٹیلز کلیئر کرو۔ اگر یہ چاروں ایک دوسرے کو نہ سمجھیں تو پروجیکٹ لازماً فیل ہو جائے گا، لیکن اگر یہ چاروں پرسنالٹیز مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ بنا کر ایک دوسرے کو سمجھ کر کام کریں گے تو ان سے زیادہ بہتر ٹیم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جیکسن کہتے ہیں کہ مسئلہ لوگوں میں نہیں ہوتا بلکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جواب بہت ہی سمپل ہے، اڈاپٹ کریں، یعنی ہر پرسنالٹی کے ساتھ بات کرنے کا اپنا مخصوص طریقہ کار اپنائیے۔ اگر آپ ریڈ سے بات کر رہے ہیں تو مختصر، کلیئر اور ریزلٹ اورینٹڈ بات کریں، اور اگر آپ یلو کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو فرینڈلی، ایکسپریسو اور انگیجنگ رہیں۔ اگر گرین سے بات کر رہے ہیں تو اسے ٹائم دیں، اس پر پریشر نہ ڈالیں اور پیشنس دکھائیں، اور اگر بلو کے ساتھ ہیں تو لاجک، فیکٹ اور ڈیٹیلز کے ساتھ بات کریں۔ یہی وہ اصل راز ہے جو کمیونیکیشنز کو مؤثر اور آسان بناتا ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیے، آپ کے گھر یا ورک پلیس پر کون ریڈ ہے، کون یلو ہے، کون گرین ہے اور کون بلو ہے۔ جیسے ہی آپ انہیں اس نظر سے دیکھنا شروع کریں گے آپ کا رویہ خود بخود بدلنے لگے گا۔ آپ لڑائی کرنے کے بجائے سمجھنا شروع کر دیں گے، ریئیکٹ کرنے کے بجائے رسپونڈ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہی اصل ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ تصور کیجئے کہ اگر آپ نے صرف یہ ایک اسکل سیکھ لی لوگوں کو سمجھنے کی، تو آپ کی ریلیشن شپ کتنی بہتر ہو جائے گی، آپ کا کانفیڈنس کتنا بڑھ جائے گا، اور آپ کا ہر سچویشن میں زیادہ سے زیادہ کنٹرول اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ یہ کتاب ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ ہم ہر انسان کو اپنی جگہ درست سمجھیں، بس ہر کسی کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کو کوئی اریٹیٹ کرے یا آپ کو کوئی سمجھ میں نہ آئے تو فوراً جج نہ کرنا شروع کر دیں، بلکہ خود سے پوچھئے یہ کس پرسنالٹی کا بندہ ہے اور مجھے اس کے مطابق کیسے بات کرنی چاہیے۔ جیسے ہی آپ یہ سمجھ جائیں گے آپ کو کوئی بھی سچویشن مشکل نہیں لگے گی۔ آپ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں